قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم معاوية الكتاب والحساب وقي العذاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل اختار لي واختار لي أصحابي واختار لي أربعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا ومهديا وواهدي به أو كما صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسول يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسنین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا مراد المشتاقین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین شمس العارفین سراج الصالحین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کو میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کی وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کا مل جل کر بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے نبیوں کا انتخاب کیا تو نبیوں میں سے اللہ پاک نے مجھے چن لیا. پھر اللہ پاک نے تمام نبیوں کے صحابہ کو دیکھا، پھر ان میں سے میرے صحابہ کو چن لیا. پھر ان صحابہ کو اللہ پاک نے نظر رحمت سے دیکھا. پھر اللہ پاک نے میرے لیے میں محمد عربی کے 4 یاروں کو چن لیا. دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقی العذاب. اے اللہ میرے امیر معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، لکھنے پڑھنے کا علم بھی عطا فرما، اور ساتھ اس سے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اصحاب پیغمبر کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ رجب المرجب ہے، اور آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ غالباً آج 22 رجب المرجب ہے، اور 22 رجب المرجب کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قال المسلمین والمؤمنین کاتب وحی کاتب رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال و کمال ہوا. سیدنا امیر معاویہ چونکہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ہمارے اہل سنت و جماعت میں یہ ایک اختلافی شخصیات پائے جاتی ہیں. یاد رکھیے گا صحابی کے بارے میں آپ نے 6 قول یاد رکھنے ہیں. جب آپ یہ 6 باتیں یاد رکھ لیں گے، کوئی بھی بڑے سے بڑا شیخ آ گیا، مفتی آ گیا، عالم آ جائے، فاضل آ جائے، وہ آپ کے سامنے 1 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا اگر ان 6 باتوں میں سے آپ نے 2-3 کو بھی یاد کر لیا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے اندر 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. جب تک یہ 2 شرطیں نہیں ہوں گی تب تک کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا. وہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟
من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنا ومات علی الاسلام، پہلی شرط یہ ہے جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کرے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، وہ پیغمبر عربی کا صحابی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ابو لہب نے دیکھا، عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا، لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، ایمان کی حالت سے دنیا سے نہیں گئے، لہذا وہ صحابی نہیں۔ صحابی کے لیے ایمان ہونا بھی شرط ہے، دیدار مصطفیٰ ہونا بھی شرط ہے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا بھی شرط ہے۔ اب میں آپ کو صحابی کی آسان سی تعریف بتا دیتا ہوں۔ کوئی بندہ زندگی میں کبھی بھی صحابہ کو بکواس کرے تو یہ جملے اسے سنا دینا اور خوش ہو جانا کہ آج میں نے نبی کے لجپال صحابہ کا دفاع کر دیا۔ ایک بندہ 10 بجے آتا ہے میرے نبی کے پاس، میرے نبی کی زیارت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور 10:01 بعد اس کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی 1 منٹ میں وہ بندہ صحابی بن گیا، اس نے میرے نبی کا دیدار بھی کیا۔ میں نے صحابی کی شرط آپ کو بتائی، دیدار مصطفیٰ اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا۔ اب 10 بجے ایک بندہ آیا، ایمان اس نے قبول کیا، میرے نبی کا دیدار بھی کیا، 1 منٹ بعد اس کا وصال ہو گیا۔ اب اس کی شان دیکھیے گا، دنیا کے سارے حافظ مل جائیں ایک عالم کے برابر نہیں، دنیا کے سارے عالم مل جائیں ایک مفتی کے برابر نہیں، دنیا کے سارے مفتی مل جائیں ایک شیخ الحدیث کے برابر نہیں، دنیا کے سارے شیخ الحدیث جمع ہو جائیں ایک شیخ الاسلام کے برابر نہیں، دنیا کے سارے شیخ الاسلام جمع ہو جائیں ایک ولی کے برابر نہیں، دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں ایک غوث قلندر کے برابر نہیں، دنیا کے سارے غوث قلندر جمع ہو جائیں ایک تابی کے برابر نہیں، دنیا کے سارے تابی جمع ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں۔ پھر سمجھیے گا، یہ جو آپ کو نا ٹیسٹر لگاتے نا، صحابہ نے یوں کر دیا تھا، صحابہ نے یوں کر دیا تھا، یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ صحابی بنا کیسے ہے، پہلے اس کی بناوٹ کو تو آپ دیکھیں، سمجھ رہی ہے؟ ایک طرف غوث ہے، ایک طرف تابی ہے، ایک طرف عالم ہے، اولیاء ہیں، فرمائے یہ اس صحابی کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ 1 منٹ میں جو صحابی بنا، نہ اس نے حج کیا ہے، نہ اس نے عمرہ کیا ہے، نہ جمعہ پڑھا ہے، نہ آذان، نہ صوم و صلات، کیوں؟ فرمائے صحابی کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ میری بات سمجھ آئی؟ تو صحابی بنا ہے دیدارے، تو اب صحابی کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، ہاں اعمال کی وجہ سے بنا ہوتا تو آپ اور میں اس کے اعمال دیتے۔ صحابی بنائی دیدار مصطفیٰ سے ہے، جب نبی کا دیدار کر گیا بن گیا صحابی کے صحابی، بڑی شان کا مالک ہے۔ اب میرے نبی نے بھی ایک حدیث بیان فرمائی ہے، یہ نہیں کہ آپ سمجھے مولویوں کی بیان کرتا باتیں، نہ، آپ نے فرمایا تم میں سے، یعنی ہماری طرف نبی نے مخاطب ہو کے کہا، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے۔ کوئی سنارا بیٹھا ہوگا، اس کو میری بات سمجھ آئے گی۔ آج کل سونے کا بھاؤ اور ریٹ کیا چل رہا ہے، اور احد پہاڑ مکہ اور مدینہ میں سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور سرکار دو عالم نے اس کی بے شمار جو ہے وہ مثالیں دی ہیں، مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر جاؤ صدقہ کرے۔ دیکھو بھئی ذرا موازنہ کرو، ایک طرف احد پہاڑ ہے، دوسری طرف مٹھی ہے، ایک طرف سونا ہے، دوسری طرف جاؤ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی میرے صحابہ کے مقام اور مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جی، جب صدقے میں ہم صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگرچہ ایک ہاتھ میں سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو،
تیری نماز اور ہے، صحابی کی نماز اور ہے، تیرا حج اور ہے، صحابی کا حج اور ہے، تیرا زکوٰۃ ادا کرنا اور ہے، صحابی کا زکوٰۃ ادا کرنا اور ہے۔ معلوم ہوا ہم صحابہ کی مثل نہیں ہے۔ دو قول ہو گئے، تیسرا بھی قول سن لو۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے جب کوئی بندہ پہلی مرتبہ نبی کے سامنے آتا ہے، پہلی مرتبہ حضرت وہ آ کے میرے نبی پر کلمہ پڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، آنکھ اٹھا کے جب وہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے پہلی مرتبہ، صرف 1 سیکنڈ کے لیے، فرمایا کائنات کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں نا اور ساری زندگی کی عبادت وہ ایک پلڑے میں رکھ جائیں، فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن صحابی کی ایک نکاح کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سمجھ 2 3 چوتھی میں مثال دے دوں تاکہ آپ کو مسئلہ مزید سمجھ آ جائے۔ کسی نے پوچھا کہ واشی بن حرب افضل ہے یا سیدنا اویس کرنی افضل ہے؟ اب ان 2 شخصیات کو سمجھیں گے تو آپ کو صحابی سمجھ آئے گا۔ واشی بن حرب وہ ہے جس نے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا، جب میرے نبی کے پاس آیا صحابی بنا، ایمان قبول کیا، آپ نے فرمایا میرے سامنے نہ آیا کرو۔ یعنی تمام صحابہ کرام میں، صحابہ میں نعوذ باللہ من ذالک یہ ایک چھوٹی شان کا صحابی ہے۔ اب بندہ جو سوال کر رہا ہے اس کے سوال کو سمجھیے گا، وہ کہتا ہے واشی بن حرب صحابی ہے وہ افضل ہے یا اویس کرنی افضل ہے؟ اویس کرنی نے نبی کا زمانہ پایا لیکن نبی کا دیدار نہیں کیا، اور واشی نے میرے نبی کا زمانہ بھی پایا، میرے نبی کا دیدار بھی کیا، میرے نبی پر ایمان بھی لایا۔ جواب دینے والے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کائنات بھر کے اویس کرنی جیسے لوگ لے آؤ، واشی کی اس ایک آنکھ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا واشی کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے چہرہ بددعا کا دیدار کیا۔ سمجھے؟ اب میں چوتھی اور 5ویں مثال آپ کو دے دوں تاکہ مسئلہ مزید سمجھ آ جائے اپنے ٹاپک کے حوالے سے۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا، بعض نے اس کو تابعین میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز؟ وہی مسئلہ جو چوتھے نمبر والا تھا۔ عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں اور اویس کرنی میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اب جواب کیا دیا سنیے گا، امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے تو جواب بھی نرالا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا سنو، حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر سوار ہو جائے، کس پہ سوار ہو جائے؟ مثال دیکھیے گا کہاں تک لے کے گیا ہے، کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ، کہنے والا کہہ سکتا تھا امیر معاویہ کے پاؤں کی خاک نہ، اس نے کہا امیر معاویہ اگر کسی گھوڑے پہ سوار ہو جائے، گھوڑے کے ٹاپ اور سم سے مٹی نکلے اور مٹی گھوڑے کے ناک پہ آئے، پہلے گھوڑے کے پاؤں کی مثال دی، پھر ناک حالانکہ حقیر حصہ سمجھا جاتا ہے، سمجھ آئیے؟ فرمایا لاکھوں عمر بن عبد العزیز جمع ہو جائیں، اس ناک والی مٹی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا جو گھوڑے پر شہ سوار ہے اس کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ چھٹی بات کر کے میں اس پہ مول لگا دیتا ہوں، یہ 6 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اب نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی، آپ نے فرمایا اس بندے کو دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی، نہ چھوئے گی، نہ چھوئے گی۔ آقا کون سا بندہ؟ آپ نے فرمایا جن آنکھوں نے میرا دیدار کیا، وہ جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا وہ بھی دوزخ سے نجات پا جائیں گے۔ واہ ختم۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ کیا بن گیا؟ صحابی، وہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ کہ اگر کسی نے زندگی میں
کسی صحابی کا دیدار کر دیا خدا اس پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے۔ تو صحابہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے نا جنت یہ جہنمی ہے، یہ تو میرے نبی نے تابعین کی شان بیان کر دی۔ اب ان کے بارے میں حضرت 3 گروہ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ وہ تینوں کو آپ نے سمجھنا ہے، اور بدقسمتی سے ہم بیٹھے بھی سینٹر میں ہیں اور وہ ہیں بھی ہمارے اگل بغل میں، آپ نے ان کو سمجھنا بھی ہے تے پرکھنا بھی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو سیدنا امیر معاویہ کیا حضور کے تمام صحابہ کرام میں سے کسی کو نہیں مانتا، ہماری اس سے بحث نہیں، جھگڑا نہیں، یہ تو سیاست قرآن حدیث کی مخالفت ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جب آپ اسے کہتے ہو بھئی سیدنا امیر معاویہ، توجہ کیجئے گا، پوری توجہ کریں گے سمجھ آئے گا، ورنہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ دھوکے کھائے، دھوکہ کھا کے آج آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم نے انہیں کہا بھئی آپ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست نہیں، انہوں نے اپنے نمازیوں کو، اپنے مقتدیوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا الحمدللہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ آگے نمازی مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو جی ہمارے امام صاحب خطیب صاحب وہ تو خود کہہ رہے میں تو تمام صحابہ کو مانتا ہوں، عزت احترام کرتا ہوں۔ اب وہ ڈنڈی کیا مار رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمام صحابہ کو مانتا ہوں، امیر معاویہ کو میں صحابی نہیں سمجھتا۔ جی وہ کہتے ہیں میں تو اس کو صحابی نہیں، یہ تو اینڈ ٹائم پہ مجبوراً انہوں نے معاذ اللہ کلمہ پڑھا تھا فتح مکہ کے موقع پر، وہ صحابی نہیں مانتا، اپنے مقتدیوں میں محلے میں ڈنڈی مار کے نکل جاتا ہے، لوگوں کو امامت کرواتا ہے، امامت لوگوں کی برباد کروا رہا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو ہم میں موجود ہے اور یہ ہم میں گھس گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں سیدنا امیر معاویہ کو مانتا تو ہوں، لیکن ان کا مسجدوں میں ذکر کرنا، ان کے نام پر بچوں کا نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، بس آپ خاموشی اختیار کریں، ان کا ذکر نہ کرنا۔ تو آج کی گفتگو ہماری اسی صحابی کی عظمت پر ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ ولادت باسعادت 606 عیسوی میں ہوئی، جبکہ آپ کا وصال باکمال 60 ہجری 22 رجب المرجب کو آپ کا وصال باکمال ہوا۔ اور میں افسوس سے آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں، ویڈیو میرے پاس ہے، کل کسی بندے نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ دبش کے اندر سیدنا امیر معاویہ کا مزار ہے، چند لڑکوں نے مزار کے اوپر جوتیاں ماری ہیں، چند لڑکوں نے مزار پہ جوتیاں، کیونکہ ہمارے سنی سوئے ہوئے ہیں نا، ہوش نہیں ہے، جس نے جو کہہ دیا، جو پیر صاحب نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا۔ تو لیکن میں یہ دعا کروں گا اللہ ان کے مزار پر انوار میں لاکھوں کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب آپ نے ان کا نام سمجھنا ہے، سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ امیر المؤمنین والمسلمین، خال المؤمنین والمسلمین، کاتب وحی، کاتب رسول معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ جب میرے اور آپ کے نبی کا وصال ہوا، خلیفہ بنے حضرت ابو بکر، لوگ کہتے تھے خلیفۃ الرسول۔ جب حضرت ابو بکر کا وصال ہوا، لوگ کہتے تھے خلیفۃ الرسول، یعنی نبی کے خلیفے کا خلیفہ۔ لفظ پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی، کوئی آسان لفظ ہو کہ سمجھنے والا سمجھ جائے یہ تیسرا خلیفہ ہے، سمجھنے والا سمجھ جائے یہ مسلمانوں کا امیر ہے، یہ پیر ہے، یہ بڑا ہے۔ اتنے میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جو تمہارا امیر ہے وہ کہاں ہے؟ اصحاب رسول نے کہا یار امیر کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو جماعت کا بڑا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پرائم منسٹر، وزیر اعظم، ایم این اے، محلے کی سطح میں ہے چیئرمین، کونسلر، اس ٹائم کہا جاتا تھا امیر۔ ان کو یہ لفظ پسند آیا، انہوں نے حضرت عمر کے نام کے ساتھ جوڑ کے لگا دیا امیر المؤمنین۔ پھر یہ
یہ لفظ چلتا رہا، عثمان کو ملا، عثمان سے چلا تو پھر کس کو ملا؟ بولو بھائی، مولا۔ یہ جب کہتے ہیں نا ممبروں پہ اور سپیکر پہ، واشهد ان امیر المؤمنین، میں کہتی یہ ساڈا چوری کیتا ہے تسی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لقب کس کا تھا؟ عمر پاک کا، ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت امیر معاویہ کی باری آئی، حضرت عمر نے 22 میل مربع پہ حکومت کی، سیدنا امیر معاویہ نے 57 میل مربع پر اسلام کو پھیلایا۔ لگاؤ حساب، 57 میل مربع پر اسلام کو پھیلایا، لقب مل گیا امیر المومنین والمسلمین۔ دوسرا ان کا لقب ہے جس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا؟ خال المسلمین والمؤمنین۔ خال کہتے ہیں ماموں کو، فرمایا کائنات میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے مومنین ہیں، ان کے ماموں کا نام امیر معاویہ ہے۔ تے ماں کے اندر آتی ہے ایک میم، تے ماموں کے اندر آتی ہے 2 میمیں۔ گویا جیسی ماں پیار کرنے والی ہوتی ہے، ماموں بھی ایسے ہی پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ ان کو کیوں ماموں کہا جاتا ہے سمجھیے گا۔ حضرت ابو سفیان جو کہ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، انہوں نے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہا؟ سلاسن آتی آتی ہننا، اللہ کے نبی مجھے 3 چیزیں چاہیے آپ سے۔ آپ نے فرمایا ماں، کہا تقاتل المسلم مشرکین کما کنت نقاتل المؤمنین، کال تک تلوار اٹھا کے مسلمانوں سے لڑتا تھا، آپ مجھے اجازت دے، آج میں کافروں سے لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا جا، تجھے اجازت دی، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا المعاویہ تجعل کاتب الوحی، میرا بیٹا امیر معاویہ لکھنا پڑھنا اچھا جانتا ہے، آپ میرے بیٹے کو قرآن کی وحی لکھنے پر مامور کر دیں۔ آپ نے فرمایا جا، تجھے دے دیا۔ تیسرا فرمایا زوجنی ابنتی، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح فرما لیں۔ یہاں روایتیں 2 ہیں، ایک روایت کے مطابق نکاح ہو چکا تھا، انہوں نے جب دوسری بیٹی کا نکاح پیش کیا، آپ نے فرمایا ابو سفیان، میں نبی کی شریعت میں ایک ٹائم میں 2 بہنوں سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ جمع بین المحارم اس کو کہا جاتا ہے کہ 2 سگی بہنوں سے ایک ٹائم میں بندہ نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب نکاح کیسے ہوا؟ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کنیت ہے ام حبیبہ، شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر وفات پا گیا، آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ تے نکاح جب ہوا تے حق مہر ہوا تھا 4000 درہم کے دینار۔ کتنا بنتا ہے؟ کسی بھی کو کسی بھی بندے سے کہو 4000 درہم دینار کا ریٹ لگائے، اس دور میں 15 سے 16 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ حضور کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حق مہر ام حبیبہ کو ملا، حق مہر دے دیا، آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ اب قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، تاریخ کی بات ہوتی کوئی آپ کو گمراہ کر دیتا، مولویوں کی بنائی ہوئی ہے، حدیث ہوتی کوئی کہہ دیتا ضعیف ہے، یہ قرآن ہے اور قرآن کا پہلا سبق، قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ازواج النبی امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی، تے ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ تے بنا ماموں کے نہ بنا، تے ماموں ہمارا ہے تے ان کو اس نے ماموں بنا کے رکھا ہوا ہے، سمجھے؟ اب پیار دیکھیے گا، میرے اور آپ کے نبی گھر میں آتے ہیں، ام حبیبہ بھی ہے، سیدنا امیر معاویہ بھی ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے بھائی امیر معاویہ کو یہاں پہ بوسہ دیا۔ روایتوں میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، کسی میں کیا آ رہا ہے، کسی میں کیا آ رہا ہے، جو مجھے صحیح لگی میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے آپ کے نبی قریب ہوئے، آپ نے فرمایا ام حبیبہ آپ اس سے پیار کرتی ہو؟
امیر معاویہ سے آپ پیار کرتی ہو؟ آقا جی ہاں میں اس سے پیار کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کتنا پیار کرتی ہے؟ امیر معاویہ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ جواب سنیے گا. فرمایا اتنا کرتی ہو جتنا ایک سگی بہن اپنے سگے بھائی سے کرتی ہے. میرے نبی مسکرا پڑے. ام حبیبہ نے عرض کی آقا خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے ایک بات بتاؤں؟ جی. فرمایا ان اللہ ورسولہ یحبان معاویہ، صرف تو نہیں، آسمانوں کو بنانے والا خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. مرضی تیری ہے. خدا کا رسول کہہ رہا میں محبت کرتا ہوں، تو بغض رکھے، تو نفرت کرے، تو ہمیں کہے کہ امیر معاویہ کی شان کیوں بیان کرتے ہو، مسجدوں میں ان کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ تو تجھے سوچنا چاہیے. کتنے لقب ہو گئے؟ 2. امیر المومنین بھی ہو گیا، خال المسلمین بھی ہو گیا. تیسرے لقب پہ بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کاتب الوحی، کاتب رسول، یعنی وحی کو لکھنے والا، قرآن کو لکھنے والا. منکرین پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی 90% قرآن تو مکمل ہو چکا تھا فتح مکہ کے موقع پر، 10% رہ گیا تھا، تم کیسے کہتے ہو کاتب الوحی ہے؟ ہم کہتے چلو ماننا 10% رہ گیا، قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی لکھ دے وہ کاتب میں شمار ہو جاتا ہے. اچھا پھر کیا اعتراض کرتے ہیں ہمارے بچوں کو؟ کون سی آیت لکھی ہے؟ آیت دکھاؤ ہمیں. کون سی سورت لکھی ہے؟ سورت دکھاؤ. عام ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا جواب دیں؟ ہم کہتے ٹھیک ہے وہ جو 90% قرآن لکھا گیا تھا وہ بتاؤ کس نے کون سی آیت کون سی سورت لکھی ہے. تم وہ لا دو ہم تمہیں یہ لا دیں گے. نہ وہ ملتے ہیں نہ یہ ملتا ہے. اگلی بات، بخاری کے 3 بڑے شارح ہیں، ان پہ ساری بخاری کا دار و مدار کڑا ہے. 3 بڑے کون؟ امام بدر الدین عینی، امام حجر اسقلانی، امام قسطلانی. ان تینوں نے، عرب کے مفتیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جب بھی کاتب الوحی کا ذکر آیا تو امیر معاویہ کو کاتب الوحی لکھا. ہم پہ نہ اعتراض کرو. پھر ایک اٹھا کہتا نہیں وہ کاتب رسول تھے، رسول اللہ کے خط لکھتے تھے، کاتب الوحی نہیں تھے. میں اس پہ بھی راضی ہوں. ایک چھوٹی بات ہے، حضرت عمر کے پاس حضرت ایک یہودی لڑکا لایا. انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا اس کی رائٹنگ ہے، بڑا اچھا لکھنا پڑھنا رکھتا جانتا ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں، عدالت لگتی ہے، روز فیصلے ہوتے ہیں، اچھی رائٹنگ ہے، پڑھنا اچھا جانتا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا یہودی. آپ نے فرمایا نکل جاؤ بھائی نکل جا. لوگوں نے کہا عمر اچھا لکھنا جانتا ہے، اچھا پڑھنا جانتا ہے. آپ نے فرمایا مسلمانوں کے فیصلے ایک یہودی کی قلم کرے گی؟ یہ امانت کا مسئلہ ہے، مسلمان کی عزت کا مسئلہ ہے. مسلمان ہی رہے گا اور وہ بندہ رکھوں گا جو امین تے امانت دار ہو. معلوم ہوا عمر نے بتا دیا لکھنے کے لیے اس کو رکھیں گے جو امین تے امانت دار ہو. تو میرے مصطفیٰ نے لکھنے کے لیے امیر معاویہ کو رکھا تھا. اب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگلی بات جو مجھے بڑی پسند ہے، آپ کو آئی یا نہ آئے، ہر بندے کا الگ الگ ٹیسٹ ہے. جب حضرت امیر معاویہ خط لکھتے تھے میرے نبی ساتھ بیٹھ کے پتہ کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے امیر معاویہ الف ایسے لکھو، با ایسے لکھو، تا ایسے لکھو، قاف کو موٹا کرو، ایسے لکھو، ایسے لکھو. بس میں اتنا کہوں گا، کسی کو لکھنا پڑھنا استاد نے سکھایا، کسی کو شاگرد نے سکھایا، کسی کو باپ نے سکھایا، کسی کو ماں نے سکھایا. اے معاویہ تیرے اوپر قربان جائے، تجھے لکھنا امام الانبیاء نے سکھایا. تین لقب ہو گئے. چوتھا اعتراض آ جاتا ہے معاویہ نام نہ رکھو. کیا ہے جی معاویہ؟ سمجھیے گا بڑی اہم بحث ہے. یہ نام نہ رکھو، یہ نام ٹھیک نہیں ہے.
کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ معاذ اللہ جو انہوں نے ترجمہ کیا، معاذ اللہ میں دل نہیں مان رہا، باوضو حالت میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، آپ جیسے نیک لوگوں میں بیٹھا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے میں اشارہ ضرور دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ کہتے ہیں فلاں جانور ہے جس کو لوگ معاذ اللہ کتا کہتے ہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے معاویہ کا۔ جب میں نے سنا دکھ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اب جواب سنیے گا۔ مولا علی شیر خدا کی بڑی بیٹی کا نام زینب، زینب کا جس سے نکاح ہوا پہلا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا معاویہ۔ اگلی بات، مولا علی شیر خدا کی دوسری صاحبزادی نام ہے رملہ بنت علی، آپ کا جو نکاح ہوا پہلا نواسا پیدا ہوا، نام رکھا معاویہ۔ تجھے غازی عباس کے عالم کی قسم ہے، جنگ صفین میں جس نے مولا علی شیر خدا کا جھنڈا اٹھایا تھا، جو چیف کمانڈر تھا مولا علی کا، اس کمانڈر کا نام تھا معاویہ۔ اور معاویہ یہ عربی کا لفظ ہے، ان عربیوں کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک پاکستانی آدمی جس کو ناظرہ بھی نہیں آتا، ایک کہتے جی معاویہ کا معنی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اگلی بات میں نے 2 سال پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 80 سے زائد صحابہ کرام کا نام معاویہ ہے۔ لو بھی لگاؤ فتویٰ۔ اب معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ میں ذمہ دار ہوں، میں نے کتابیں بھی پیش کی تھی، نہ سمجھ آئے کوئی سیال شریف کا مرید بیٹھے یہاں پہ، شالوی کو بیٹھا ہے، شالوی نہیں بیٹھے ہوں گے، گولڈوی کافی ہوں گے۔ گولڈن شریف والوں کو جو خلافت ملی ہے یہ سیال شریف سے ملی ہے۔ سیال شریف ہماری گدیوں میں سے ایک چوٹی کی گدی ہے۔ ادھر کا سب سے جو بڑا ولی ہے نا، اس کا نام ہے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سمجھ آئیے؟ اب یہاں پہ بات روک کے ایک مسئلہ بیان کر دو، پھر میں خواجہ صاحب پہ آؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بزرگ بیٹھے جو گاؤں کے لوگ ہیں، میری بات کی تائید کریں گے، انشاءاللہ ان کو سمجھ بھی آئے گی، اگر سمجھ آئے تو مسکرا کے دعا دے دینا۔ گرمیوں کی رات ہوتی ہے، بندہ سین میں سویا ہوا ہوتا ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اچانک کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے تہجد کے ٹائم۔ کیوں بابا جی ایسی ہے؟ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، نہ ہو بے شک چکر لگا لینا، میں جھوٹا میرا گربان پکڑ لینا، میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تہجد کے ٹائم ایک ہے کتا بھونکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی آواز کو لمبا کرتا ہے اور آسمان کی طرف منہ اٹھاتا ہے۔ بزرگوں سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ نہ کوئی شکار، نہ کوئی جنت، نہ کوئی چڑیل، یہ کیا وجہ ہے؟ آدھی رات کو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں، چہرہ آسمان کی طرف کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آسمان پر ایک ستارہ آتا ہے، نام ملے، کتاب کا نام ہے اسم معاویہ، اس کے اندر پوری ڈرائنگ بنی ہوئی ہے، آپ ڈرائنگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے آسمان پہ ایک تارا آتا ہے، سمجھنے والے کو سمجھ آئے گی، وگرنہ جس کے دل میں بولنے صحابہ ہے یہ بات نکل جائے گی۔ فرمایا آسمان پہ ایک تارا ہے، جب وہ چمکتا ہے اس کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ پوچھا بابا جی اس تارے کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا عربی میں اس تارے کا نام ہے معاویہ۔ سمجھے؟ وہ تارا جسے دیکھ کے، میں گالی نہیں دے رہا حضرت، کسی کو سوال بھی نہیں پیدا ہوتا، میں مسجد میں بیٹھ گئے، میں ایک تعریف بیان کرو، علمی بات کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ فرمایا کہ وہ تارا جسے دیکھ کر کتے پہلے رات کو بھونکتے تھے، اب دن کو، صبح شام قیامت تک بھونکتے رہیں گے، فرق وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے۔ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے۔ اب سنیے گا سیدنا امیر معاویہ کی ذات پہ 4 اعتراض ہے۔ جب بھی کسی کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ 4 جو ہے نا سوال، 4 اعتراض رکھ کے نا اس بندے کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اگلا بندہ بیچارہ علماء سے واسطہ نہیں ہوتا، پھنس جاتا ہے۔ پہلا اعتراض، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا جاؤ حضرت امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ، غور کیجیے گا، پورے توجہ کرنا، جاؤ امیر معاویہ
معاویہ کو بلا کے لاؤ. جانے والا گیا, اس نے کہا سیدنا امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں. میرے نبی نے کہا بلاؤ, کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں. میرے نبی نے 3 مرتبہ کہا بلاؤ, آقا وہ کھانا کھا رہے ہیں. اچھا, ہم نے کہا پھر؟ کہتے دیکھا قرآن کہتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. 3 مرتبہ نبی نے بھیجا, نہیں آیا. 3 دفعہ گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے. میں کہ کون گیا تھا؟ فرمایا عبداللہ ابن با. میں کہ کس کے پاس؟ کہتے ہیں معاویہ کے پاس. میں کہ ابھی تو کہہ رہا تھا معاویہ نام نہ رکھو. میرے نبی کو نہیں پتا چلا معاویہ کا معنی غلط ہے, اور اس زبان سے کئی ہزار مرتبہ میرے نبی نے معاویہ نکالا ہے. اور جب بھی کوئی غیر مسلم میرے نبی کے پاس آتا, کلمہ پڑھتا, اس کا نام خراب ہوتا, فوراً میرے نبی نام چینج کر دے. ایک لڑکی آئی, اسلام قبول کیا. فرمایا بیٹی نام کیا ہے؟ اس نے کہا سفینہ. فرمایا سفینہ کشتی کو کہتے ہیں, کشتی پہ لوگ سوار ہوتے ہیں. تیرا نام سفینہ نہیں ہے, نام کو چینج کرو. تو کئی بار دفعہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے معاویہ کہا, نبی کو نہیں پتا تھا. میں کہا اچھا اگلی بات بتا, نبی نے کیوں بلایا؟ کہتے وہ لکھنا تھا نا, وہی لکھنی تھی. میں کہ پہلے تو کہتے انہوں نے وہی لکھی نہیں ہے, اب تو مان رہے معاویہ بھی مان رہے, وہی بھی لکھ رہا ہے. میں کہ پھر؟ کہتے وہ نبی نے 3 مرتبہ بلائے تو وہ نہیں آئے تو گستاخی ہوگی, بے ادبی. میں کہ سن, سمجھ آئیے. اب سنیے گا, میں رمیز بیٹھا ہوا ہے, میں کہتا ہوں رمیز اٹھو, باہر جاؤ, فلاں کو بلا کے آؤ. یہ رمیز اٹھتا ہے, یہ وہاں جاتا ہے, فلاں دیکھتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے, اس سے بات نہیں کرتا, دیکھ کے واپس آ جاتا ہے اور آ کے کہتے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ ہے, نہیں سمجھ ہے, پریشان بیٹھے ہو. بھائی اللہ کے نبی نے جس صحابی کو بھیجا تھا امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ, اس نے معاویہ سے بات ہی نہیں کی. اس نے دیکھا امیر معاویہ کھانا کھا رہے, خود ہی واپس آیا, آقا وہ کھانا کھا رہے ہیں, آقا وہ کھانا کھا رہے ہیں. ہاں اگر حدیث میں یہ ہوتا میں نے امیر معاویہ کو آپ کا پیغام دیا اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا, تب جا کے گستاخی ہوگی. پھر نبی نے فرمایا اللہ کرے تیرا پیٹ نہ بھرے. نبی نے معاویہ کے بارے میں کہا, کہتے دیکھو نبی نے بد دعا دی. میں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جس نبی نے پتھر کھا کے کافروں کو دعائیں دی وہ نبی اپنے صحابی کو بد دعا دے گا. کہتے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہ اس کا مطلب یہ ہے, نبی نے فرمایا جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھائے گا قیامت کے دن بھوکا ہوگا. آپ نے فرمایا معاویہ اللہ تیرا دنیا میں پیٹ نہ بھرے, قیامت کے دن خدا کی جنت میں تو کھائے. اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اگلی بات کہتے وہ ممبر پہ نا آرڈر تھا, 40 سال تک آرڈر تھا حکومت میں کہ کوئی خطیب جمعہ اس ٹائم تک مکمل نہیں کرے گا جب تک مولا علی کو گالی نہ دی جائے. مولا علی کو یہ امیر معاویہ نے آرڈر جاری کیے تھے. چلو ٹھیک ہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, برادرانہ سوال ہے, جواب آپ نے سخت دینا ہے تو ویسے دینا جیسے بنتا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے زبان کاٹ جائے, گردن کاٹ جائے, میں اگر مولا علی شیر خدا کو گالی دوں میرے ساتھ کیا کرو گے؟ بس جوتے کو سزا ہے. اللہ کے بندے مولا علی شیر خدا کی شیر قیمہ کریں گے. کیا کریں گے؟ قیمہ. چلو آج سے 1500 صدیوں پہلے منبر پہ خطیب بیٹھتا تھا, مولا علی کو گالیاں دیتا تھا. آج کے دور میں دوں, یہ کہتے تیرا قیمہ کریں گے, تیرے ٹکڑے کریں گے. 1500 صدیاں پہلے صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے, خطیب گالیاں دے رہے ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان زیادہ ہے. ان صحابہ کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ خطیب گالیاں دیتا رہا اور صحابہ بیٹھ کے سنتے رہے. مولا علی کے چاہنے والے بیٹھے رہے, مولا علی کے ملنگ بیٹھے رہے, مولا علی کی آل اولاد بیٹھی رہی. کچھ سوچا کر مسلمان. اگلی بات, تم تو گالیاں بیان کرتے ہو نا, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہماری کتاب ہے شرح عقائد, علم الکلام کی سب سے بہترین کتاب ہے. اس کی شرح نبراس غور کیجئے گا, تجھے ساری بات سمجھ آ جائے گی. حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں مولا علی شیر خدا کا خط ہے. ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا معاویہ اللہ کی امان چاہتا ہوں, ایک مسئلہ پوچھوں. فرمایا آپ افضل ہو یا
مولا علی افضل ہے؟ آئے امیر معاویہ کا جواب فرمایا یہ جو خط دیکھ رہا ہے یہ مولا علی کا ہے۔ فرمایا میرے باپ کی ساری نسل ایک طرف ہے اور علی کی اولاد ایک طرف ہے۔ علی کے خط کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم نے ان کا بڑا پیارا ذکر کیا، سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ سوئے ہوئے تھے، صبح کی نماز کا ٹائم ہے، کمرے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، ایک بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے، سفید امامہ شریف ہے، سفید اس کے کپڑے، اے ماشاءاللہ صوفیانہ لباس ہے، کمرے میں انٹر ہوا بغیر کنڈی کھولے، اس نے کہا معاویہ بن ابی سفیان اٹھو، صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ اٹھے، آپ نے فرمایا اچھا، جب دیکھا کمرے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا بابا کمرے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، تو اندر آیا کیسے ہے؟ دروازہ بند ہو کنڈی ہو کیسے بندہ آتا ہے؟ تو کیسے اندر ہے؟ اس نے کہا میں آ جا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کون؟ اس نے کہا شیطان۔ آپ نے فرمایا شیطان کا کام ہے نماز سے روکنا، شیطان کا کام ہے نماز سے روکنا، تیرا کام تھا روکنا، تو نے جناب میرے لیے آ کے نماز کے لیے مجھے کیوں اٹھایا؟ شیطان شیطان ہوتا ہے۔ جواب سنیے گا، اس نے کہا امیر معاویہ ایک دن آپ کی صبح کی نماز رہ گئی تھی، آپ اتنے روئے، اللہ کو رونا پسند آیا، اللہ پاک نے فرمایا 70,000 نمازوں کا ثواب لکھ دو۔ کتنا؟ 70,000۔ تو میں نے کہا آج پھر قضا ہو گئی، پھر روئے گا، 70,000 کا ثواب ملے گا، اس واسطے ہی کی پڑھ لے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگلے جمعے تاریخ دمشق جلد نمبر 59 پچھلے سے پچھلے سال تعارف کروایا تھا، اسی کی حدیث پاک ہے۔ سنیے معاویہ کا مقام کیا ہے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں ایک دن میں گرجا میں گیا، میری آنکھ لگ گئی، جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا سامنے شیر کھڑا ہوا ہے، پریشان ہو گیا، یہ تو میرے ٹکڑے کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا تیر اور کمان اٹھاتا اس نے مجھے نام لے کے پکارا، اس نے کہا ارسلت علی الیکا، فرمایا گھبرا نہیں، مجھے تیرے پاس کسی نے بھیجا ہے۔ آپ کہتے میں حیران ہو گیا، شیر اور کلام کر رہا ہے، سمجھ آئی ہے؟ آپ کہتے ڈرا ہوا بیٹھا ایک کونے پہ، میں نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ سنیے گا، فرمایا ارسلی اللہ تعالی الیکا، میرے رب نے تیری پاس بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کون سا پیغام؟ فرمایا وہ جو معاویہ ہے نا اس کے لیے پیغام ہے۔ میں نے کہا من معاویہ؟ کون سا معاویہ؟ اس نے کہا معاویہ بن ابی سفیان۔ میں نے کہا پیغام کیا ہے؟ فرمایا رب نے کہا ہے امیر معاویہ کو میرا سلام کہنا۔ ہائے ہائے، رب سلام بھیجے تو قبروں پہ جا کے جوتے مارے، تو ان کے مزار کی توہین کرے۔ اچھا پھر جو بیماری ہمارے اہل سنت میں، وہ بیماری کیا ہے؟ میرے پیر صاحب نے کہا ہے معاویہ نام نہیں رکھنا، میرے پیر صاحب نہیں مانتے، میرے جو اہل شیخ نہیں مانتے۔ بڑی بڑی گدی ہے، میں کیا 4 گدیوں کا میں ذکر کروں گا ہے، اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے ان 4 کے جوڑ کا روئے کائنات میں برے صغیر میں مجھے ایک پیر دکھا دے، سب سے پہلا پیر سیدنا غوث اعظم، حسنی حسینی سید بھی ہے، سمجھیں آل رسول بھی ہے، آل علی بھی ہے۔ کتاب کا نام ہے غنیت الطالبین، اس کتاب کے اندر انہوں نے امیر معاویہ کا دفاع فرمایا ہے۔ لو بھائی، جب کوئی پیر مولوی ایسے کہا ہے غوث پاک سے بڑا ہے تو، غوث پاک کو سمجھ نہیں آیا، تجھے سمجھ آ گیا۔ اگر کوئی کہ نہیں پاکستانی حساب سے دکھائے نا، پاکستانی پیر، ہم پاکستانی ہیں نا، میں کہ چلو غوث کے بعد اس روح کائنات میں پاکستان میں میں اگر سب سے بڑا پیر مانتا ہوں داتا علی حجویری کو، اور میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں، آپ کے روتے کھڑے ہو جائیں گے۔ داتا علی حجویری کی کتاب کشف المعجوب استنبول والوں نے چھاپی، لوگ ہمیں کہنے ماشاءاللہ جی داتا صاحب کی کتاب وہاں چھاپ رہی ہے۔ میں کہ اچھا، جب اس کتاب کو دیکھا
اس کتاب کے اندر ایک لفظ کاٹ دیا گیا. پرانی جن کے پاس کتابیں ہیں کشف الماجون اس میں یہ لفظ ہے، میں ذمہ دار ہوں. کیا؟ داتا صاحب صفحہ نمبر 78 پہ لکھتے ہیں، فرمایا اللہ یزید کو پکڑے کیونکہ یہ ظالم فاسق تھا، یزید کو پکڑے دون ابی، لیکن اس کے باپ کو نہ پکڑے، وہ صحابی رسول ہے. کتنے سید ہو گئے؟ 2. آج تجھے ایک بندہ نہیں میں پنڈی کا ہوں نا، مجھے پنڈی والا دکھائے. میں کیا تو جیسا گولا کھائے گا میں تجھے کھلاؤں گا، تو بے فکر رہے. سمجھے؟ میں کہ سن، غوث کے بال، داتا علی حجویری کے بال، اگر پنڈی میں سب سے بڑا کسی کو پیر مانتا ہوں، خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب. خواجہ پیر میر علی شاہ کی کتاب ہے کلمۃ الحق، اس کے اندر جب کاتب وحی کا ذکر آیا انہوں نے امیر معاویہ کو کاتب الوحی لکھا ہے. اگر کہ نہیں جی میں امام کو مانتا ہوں، اماموں کو، تو ہماری اہل سنت و جماعت کی بنیاد جس امام پہ کھڑی ہوئی ہے اس امام کا نام ہے الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی اعلی حضرت. آپ اپنی جلد نمبر 29 میں فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا میں یدان المعاویہ وہو قلب من کلاب الحاویہ، فرمایا جو معاویہ کو گالی دے وہ کتا نہیں بلکہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. اس گستاخ کا حشر کیا ہوگا؟ یہ آخری میری بات ہے، میں چھوڑ رہا ہوں سپیکر میری آخری بات سنو. کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، لکھنے والا امام ابن کثیر ہے. وہ کہتا ہے راشد کندی نامی ایک شخص تھا جو صحابہ کو برا بلا کہتا تھا. آپ لوگ تو بیعت کرتے ہو نا، ان ظالموں کو آپ نے پیر بنایا ہوا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو اور کہتے ہو یہ مولویوں کا جھگڑا ہے. آؤ سونا. کہتے ہیں ایک دن ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا نبی کا دربار لگا ہوا ہے، اولین سے لے کر آخرین تک تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں راشد کندی آیا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، آقا یہ وہ ہے جو آپ کے صحابہ کو بھونکتا تھا، گالیاں دے رہا. میرے نبی نے فرمایا اوے میرے صحابہ نو پہ گئے. بابا رضوی کا جملہ، بابا یہ میرے جو بابا رضوی ہیں، بابا پاکستان خادم حسین رضوی دیوبندی اس جملے کے لیے چل کے آئے. انہوں نے کہا حضرت ہماری ساری محنتیں ایک طرف ہیں، آپ کا یہ جملہ ایک طرف ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ جب بابا رضوی کو کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا دور دور کتیا اور مالکا نو پہ گیا. راشد کندی کو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو پڑھ گئے ہو؟ آقا نہیں میں صرف امیر معاویہ کو برا بلا کہتا ہوں. نبی نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا وہ میرا صحابی نہیں، اور وہ میرا صحابی نہیں. عمر اٹھو اسے کوڑے مارو، چھتر مارو. عمر پاک کہتے میں نے کوڑے مارے. بزرگ کہتے میں صبح اٹھا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، میری بیگم آئی، اس نے کہا بابا اٹھے. میں کہ کیوں؟ فرمایا رات کو کوئی بندے آئے تو راشد کندی کو قتل کر کے چلے گئے. ایک کتاب کا میں نے حوالہ، من تسب الصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو صحابہ کو گالی دے خدا کی بھی لعنت ہے، خدا کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے. دعا ہے کہ اللہ کی